آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں اولاد کی قتل کی جو شکلیں ہیں ان کو بھی سنیے آپ۔ فیملی پلاننگ کے نام پر آج مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، کہیں دوائیں ملتی ہیں، کہیں دوسری چیزیں ملتی ہیں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ برتھ کنٹرول کے جو اسباب ہیں، یہ جو دوائیں ہیں جو ماؤں کو کھلائی جاتی ہیں، یا ہمیشہ کے لیے آپریشنز وغیرہ کرا کر ہمیشہ کے لیے اولاد کا سلسلہ ختم کرنے کی جو شکل ہے، یا اسی طریقے سے اور دوسری جو چیزیں ہیں، اگر یہ معتبر ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد کہ ہاں ماں اب اولاد کے قابل نہیں رہی، معتبر ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد اگر کوئی طبی معاملہ نہ ہو اور ایسے معاملے کے بغیر اگر کوئی یہ سارے اسباب اختیار کرتا ہے تو یہ بھی اولاد کے قتل کی شکلیں ہیں۔ فیملی پلاننگ کے نام پر یہ جو شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے عدم توکل کا نتیجہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ویسا توکل نہیں رکھ رہے ہیں جیسا رکھنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھوکمری کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو گدھوں کی طرح محنت تو کرتے ہیں لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی صحت کے لیے کچھ کھا سکے، نہیں توفیق ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جن کے جسم میں جان ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، لیکن انہیں توفیق نہیں ملتی، ان کے پاس اچھی جاب نہیں ہے، اچھی نوکری نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے۔ پھر کیسے بھلا کوئی انسان کہے کہ یہ تو ہم اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر کما رہے ہیں، اپنے بچوں کو جو کھلا رہا ہوں اپنی طاقت کی بنیاد پر کھلا رہا ہوں؟ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ آج ہمیں رب کھلا رہا ہے تو ہماری اولادوں کو بھی وہی کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، انسان تو انسان، اس زمین پر رہنے والا، رینگنے والا، باریک سے باریک، اللہ کی باریک سے باریک مخلوق، اس کو بھی رب ہی رزق دیتا ہے۔ آپ سوچو، پہاڑ کے جو بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، جو لوگ ان کو توڑنے والے، اس بارے میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کا تجزیہ ہے کہ اس کے اندر بھی بسا اوقات توڑنے پر اس کے اندر کیڑے ملتے ہیں۔ وہ کیڑوں کو وہاں پر رزق کون دیتا ہے؟ ان کو وہاں کھانا کون پہنچاتا ہے؟ وہی ذات جو اس پوری کائنات کو کھلانے اور پلانے والی ہے، وہی ذات جو ہمیں کھلا رہی ہے، ہمیں پلا رہی ہے، تو وہی ذات ہمارے بچوں کو بھی کھلائے گی۔ ان کے بارے میں ہم اس قدر کیوں فکر مند ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے فیملی پلاننگ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اولاد دی ہیں ان اولاد کو ہم کھلا رہے ہیں، زیادہ اولاد ہو گئی تو ہم کہاں سے لا کر کھلائیں گے؟ جو رب ہمیں اولاد دے رہا ہے وہی رب انہیں کھلائے گا۔ ہر شخص اب اس کا اپنا رزق، اس کا اپنا رزق جو ہے نا، اس کے رزق کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے لیے اس کا رزق جو مقرر کر رکھا ہے، انسان کہیں بھی چلا جائے اس کا رزق اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچتا ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے اس تک پہنچتا ہے۔ کہیں بھی چلا جائے، یہاں پر ہے، یہاں سے لندن بھاگ جائے، امریکہ بھاگ جائے، سعودیہ بھاگ جائے، جہاں کہیں بھی رہے، اس کے نام کا لکھا ہوا جو رزق ہے وہ اس کو فالو کرتے ہوئے، اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک وہ اپنے رزق کو کھا نہیں لیتا۔ جب تک وہ اپنے رزق کو نہیں کھاتا تب تک اس کو موت نہیں آتی۔ پھر بتاؤ بھائیو، ہم اپنی اولاد کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ اگر اولاد زیادہ ہو گئی تو ہم انہیں کھلائیں گے کہاں سے، ہم انہیں پلائیں گے کہاں سے؟ یہ فکر آپ کو نہیں کرنی ہے۔ یہ فکر کرنے والا، یہ انتظام کرنے والا کون ہے؟ یہ وہ ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے، جو سب کو کھلا رہا ہے، جو سب کو پلا رہا ہے، جو سبھی کے انتظامات کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے۔ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، ساری کی ساری صفات اسی کی ہیں، اور ان تمام صفات کا مجموعہ ہے رب۔ تو جب رب وہ ہے تو تم کیوں رب والی صفت اختیار کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو؟ زبردستی کیوں رب کی ذمہ داریاں تم اپنے سر لے رہے ہو؟ جب وہ کہہ رہا ہے ہم کھلائیں گے تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب وہ کہہ رہا ہے ہم انتظام کریں گے تو اگر بیماری ہے، اگر تکلیف ہے، اگر پریشانی ہے، وہ دور کرے گا، اس کی ذات دور کرنے والی ہے۔